الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. صدق الله العظيم. میرے دوستوں اور ساتھیوں اور میری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، سورۃ النمل کی چند آیتیں تلاوت کی ہیں. 20واں سپارہ شروع ہو رہا ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء علیہم السلام جن کا ذکر کرنا مقصود تھا، جن کا ذکر ہم نے پڑھا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنی وحدانیت اور اپنی بڑائی کا ذکر فرمایا. اور عقیدہ توحید ایسا عقیدہ ہے کہ جو تمام انبیاء علیہم السلام کا مشترکہ موقف تھا، سب نے اسی کی دعوت دی، تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی کو بیان فرمایا. فرمایا قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. آپ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور سلام ہو اس کے ان بندوں پر جس کو اس نے منتخب فرمایا. بتاؤ کہ اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو ان لوگوں نے اللہ کی خدائی میں شریک بنا رکھا ہے. امن خلق السماوات والارض، کس نے بنایا آسمانوں کو اور زمینوں کو. وانزل لکم من السماء ماء، اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا. فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، پھر ہم نے اس پانی سے بارونق باغ لگائے. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہارے بس میں نہیں تھا کہ تم ان درختوں کو اگا سکتے. الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے. بل ہم قوم یعدلون، نہیں بلکہ ان لوگوں نے راستے سے منہ موڑ رکھا ہے. امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا، بلا وہ کون ہے جس نے زمین کو قرار کی جگہ بنایا اور اس کے بیچ بیچ میں دریا پیدا کیے. وجعل لها رواسی، اور اس کو ٹھہرانے کے لیے پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی. وجعل بین البحرین حاجزا، اور دو سمندروں کے درمیان ایک آڑ رکھ دی. الہ مع اللہ، کیا پھر بھی تم کہتے ہو اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے. بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ نہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے ناواقف ہیں.
امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بھلا وہ کون ہے جب کوئی بے قرار ہو کر اسے پکارتا ہے تو وہ اس کی دعا قبول کرتا ہے اور تکلیف دور کر دیتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، نہیں بلکہ تم بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو. اَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کون ہے جو خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں تمہیں راستہ دکھاتا ہے؟ وَمَن يُرْسِلِ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور جو اپنی رحمت سے پہلے ہوائیں بھیجتا ہے جو تمہیں بارش کی خوشخبری دیتی ہے. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا پھر بھی تم کہتے ہو اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ نہیں. تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ اس شرک سے بہت بالا اور برتر ہے جس کا ارتکاب یہ لوگ کرتے ہیں. امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، بھلا وہ کون ہے جس نے ساری مخلوق کو پہلی بار پیدا کیا اور اس کے بعد دوبارہ پیدا کرے گا. ومن یرزقکم من السماء والارض، اور جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق فراہم کرتا ہے. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا پھر بھی تم کہتے ہو اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو آپ کہہ دیجئے کہ اپنی کوئی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہہ دو اللہ کے سوا آسمانوں اور زمینوں میں کسی کو بھی غیب کا علم نہیں. وما یشعرون ایان یبعثون، اور لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں کہ انہیں دوبارہ کب زندہ کیا جائے گا. بل ادارک علمہم فی الآخرہ، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کافروں کا علم بے بس ہو کر رہ گیا ہے. بل ہم فی شک منہا، بلکہ وہ اس بارے میں شک میں مبتلا ہیں. بل ہم منہا عمون، بلکہ اس سے اندھے ہو چکے ہیں. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت ہی کھول کر واضح طور پر اپنی قدرت، اپنی کبریائی اور اپنی عظمت کو بیان کیا. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ قل الحمدللہ، آپ اللہ کی تعریف بیان کیجئے. سب سے پہلے ظاہر ہے آپ نے آگے بیان کرنا ہے، واعظ کرنا ہے، لوگوں کو بات سمجھانی ہے، اس سے پہلے اللہ کی وحدانیت بیان کیجئے، اللہ تبارک و تعالی کی تعریف بیان کیجئے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اب مخاطب کر کے دنیا کے تمام لوگوں کو یہ فرمایا کہ آسمانوں اور زمینوں کو کون پیدا کرنے والا ہے؟ آسمان سے بارش اتارنے والا کون ہے؟ پھر اس سے بارونق باغ لگانے والا کون ہے؟ کیا تمہارے اندر طاقت تھی کہ تم اس باغ کو اگاتے؟ انسان تو صرف اتنا کر سکتا ہے، زمین کو نرم کر دے، نرم کر کے اس زمین کے اندر بیج ڈال دے. اس بیج کو پھاڑا کس نے؟ اس بیج کے اندر سے کوپل نکلی، اس کوپل کو نکالا کس نے؟ اس کوپل نے اس سخت زمین کو پھاڑا، اس کوپل نے زمین کو پھاڑا. اس کو پھڑوانے والی ذات کون سی ہے؟ پھر یہ کوپل بڑی ہوئی، اس کے اندر پھل نکلا، یہ پھل پیدا کرنے والا کون ہے؟ پھر اس میں ذائقہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ پھر اس کے اندر رنگت عطا کرنے والا کون ہے؟ پھر اس کے اندر توانائی دینے والا کون ہے؟ وہ سوائے اللہ کے کوئی اور ہو نہیں سکتا. جب وہی ذات ہے تو پھر اس اللہ کے ساتھ تم کسی اور کو شریک کرتے ہو. یہ واضح طور پر بیان کیا. یہ ہمیشہ یاد رکھیے ایک بات کہ جب کوئی پیغام آتا ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے پیغام کس کی طرف سے آیا ہے. آرڈر دینے والا کون ہے؟ پیغام دینے والا کون ہے؟ بات کہنے والا کون ہے؟ خادم ہے، ماتحت ہے، نوکر ہے، ملازم ہے، یا آفیسر ہے، یا کوئی بڑا ہے، یا گھر کا سربراہ ہے، یا وہ بندہ ہے جو با اختیار ہے جس کے پاس سارے اختیارات ہیں، یا یہ صدارت کی کرسی پر بیٹھا ہے یا وزارت کی کرسی پر بیٹھا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے اس نے جو بات کہی اس کی قیمت کتنی ہے. یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے بات کہنے والی ذات تمام دنیا کے بادشاہوں کو بادشاہت کی بھیک دینے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. لہذا ان کی بات کا کتنا اثر ہونا چاہیے، اللہ کی بات کا کتنا اثر ہونا چاہیے. آج معاملہ عجیب ہے.
ماتحت کی بات کا ہم پر اثر ہوتا ہے, تھانے دار کی بات کا اثر ہوتا ہے, ایس ایچ او کی بات کا اثر ہوتا ہے, آفیسر کی بات کا اثر ہوتا ہے, لیکن اثر نہیں ہوتا تو اللہ کی بات کا اثر نہیں ہوتا. یہ افسوس ہے. آج ہم اپنی زندگیوں کو ٹٹولیں. یہ اللہ تعالیٰ یہاں واضح کرنا چاہتے ہیں بات کو کہ تمہارے اوپر اثر کس کا ہو رہا ہے. جب اللہ کی ذات اتنی قدرت والی ہے تو اس کی بات کتنی بڑی ہوگی. وہ جب بات کانوں میں آتی ہے تو ہم اس پر کتنا عمل کرتے ہیں. آج زندگیوں کے اندر ٹٹول کر دیکھیں, آج ہماری ساری کی ساری صبح سے شام تک محنت کیا ہے. اللہ کی ذات تو وہ ہے جو اسباب پیدا کرتی ہے, ان اسباب کے اندر پھر مؤثر ہونا پیدا کرتی ہے. دنیا کی نظر آج اسباب پر ہے, دکان کھولی نظر دکان پر, بلکہ ہمارے بچوں کو اسکول میں پڑھایا ہی یہی جاتا ہے, جو کیمسٹری پڑھائی, جو بیالوجی پڑھائی, جو فزکس پڑھائی, اس کے علاوہ جو کچھ پڑھایا, اس کی نظر دنیا پر رکھی. یہ تم کرو گے اس کے نتیجے میں یہ آئے گا, یہ کرو گے یہ آئے گا. لیکن یہ کسی نے نہیں بتایا یہ اسباب یہ اللہ تعالی کی قدرت کے تحت چلتے ہیں. اللہ ان اسباب سے کوئی چیز پیدا کرنا چاہے تو کر دے, اور اگر اللہ اسباب کو روک دے تو پھر دنیا میں کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے. وہ ذات ہے جو موت کے نقشوں میں زندگی رکھ دیتی ہے. وہ ذات ہے جو موت کے نقشے میں زندگی رکھ دیتی ہے. وہ ذات ہے جو ذلت کے اندر عزت رکھ دیتی ہے. وہ اگر چاہے تو موت کے نقشوں سے لوگوں کو زندہ کر دے, وہ اگر چاہے عزت والے نقشے سے لوگوں کو ذلیل کر دے. اور اللہ نے دکھایا, دنیا نے دیکھا موت کا نقشہ کیا تھا. آگ کا نقشہ ہے, آگ میں جا کر بندہ مر جاتا ہے, آگ کے الاؤ میں کسی کو ڈال دیا جائے مر جائے گا. رب تعالیٰ نے اسی آگ کو گل و گلزار بنا دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ آگ کے اندر ڈالا گیا, آگ کو گل و گلزار نہ صرف گل و گلزار بنا دیا بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا زندگی کی سب سے بہترین دن اگر میرے گزرے تو اس آگ کے اندر گزرے ہیں. یہ آگ موت والا نقشہ تھا لیکن اللہ نے زندگی عطا کی. یہ سبب ہے, آج نظر اسی سبب پر ہے سب کی, اور اس سبب سے اتنا جڑ گئے. قرآن آیا, حدیث آئی, اللہ کا حکم آیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آیا, ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا. ہم نے کہا نہیں, اصل بات وہ ہے جو ہم نے اپنے اسکول کے اندر پڑھی, جو ہمیں بڑوں نے سمجھائی. ہم اس سبب کے پیچھے اتنے بڑھ گئے کہ آج ذہن رب کی طرف جاتا ہی نہیں. جاتا کب ہے؟ جب مشرکین کا جاتا تھا, مشرکین پر بھی اثر ہوتا تھا. یہ جب دریا کے اندر پھنس جاتے تھے, سمندر میں بھنور میں پھنس جاتے تھے, ان کی کشتیاں پانی میں پھنس گئی, اب بھنور آیا, لپیٹ میں آئے. اب اللہ قرآن میں فرماتے اب خالص وہ اللہ کو یاد کرتے, خالص اللہ کو پکارتے. اب ان کو پتا تھا اب کوئی اور ہمیں بچانے والا نہیں, اس لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا, کون ہے جب تم مضطر ہو کر بے قرار ہو کر اللہ کو پکارتے ہو, کون تمہاری دعا کو قبول کرتا ہے, کون یہ تکلیف تم سے دور کرتا ہے. اس وقت مشرکین بھی اللہ کو پکارتے. اللہ فرماتے جب ہم ان بھنور سے نکال دیتے, یہ کہتے یا اللہ اس بھنور سے نکال دے, ہم تیری عبادت کریں گے, ہم تیرے سامنے سر جھکائیں گے. اور جب اللہ بھنور سے نکال دیتا, کشتی بچا دیتا, اس کے بعد پھر بھی وہ اللہ کے ساتھ شرک کیا کرتے تھے. اور آج مسلمان سارے کام کرنے کے بعد, سارے اسباب اختیار کرنے کے بعد جب کام نہیں بنا تو کہا بس اللہ کی مرضی. کب؟ آخر میں اللہ کی مرضی, بس اللہ کی طرف چلے جاؤ. ہاں, مریض آیا ڈاکٹر کو دکھاؤ, سارا کچھ کرو, پیسہ لگا دو, یہ بھی کر دو, وہ بھی کر دو, سب کچھ کر دیا. اور جب آخر میں دیکھا معاملہ ہاتھ سے نکل رہا ہے, کہ جی اللہ کی مرضی. اور ڈاکٹر بھی یہ کہہ رہا اتفاقی طور پر ہو گیا. دنیا میں کوئی کام اتفاقی نہیں ہوتا, یہ ذہن میں رکھیے گا. اتفاقی نہیں ہوتا, اللہ کے حکم سے ہوتا ہے, اس کا وقت مقرر ہے. اتفاقاً تو وہ کام ہوتا ہے جس کو اچانک ہو جائے, کوئی وقت نہیں تھا اس کا, نہ وقت مقرر تھا اس کا. لیکن ہماری نظر چونکہ سبب پر رہی, سبب پر, اس لیے سبب پر نظر رکھ کر ہم اس سے نتیجہ اخذ کرتے رہے. اور جب سبب نے جواب دے دیا, ہماری نظر پھر بھی اللہ کی طرف نہیں گئی. یہ ایک مسلمان اور کافر کا فرق ہے. مسلمان اور کافر کا فرق یہی ہے کہ مسلمان وہ اسباب پر بھروسہ نہیں کرتا, وہ اللہ تعالی کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے. پہلے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ کہا کرتے تھے کوئی کام ہو گیا, کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ. عورتیں بھی کہتی تھی گھروں میں بسم اللہ. ہاں, تھوڑی تھوڑی دیر بعد آپ کو سنتا تھا بسم اللہ. کوئی کام ہو گیا ماشاء اللہ, کوئی کام کرنا ہے انشاءاللہ. یہ کام کیسے ہو گیا؟ کہا اللہ تعالیٰ نے بنا دیا الحمدللہ. یہ زبانوں پر جاری تھا. ڈاکٹر نسخہ لکھتا تھا, اوپر لکھتا تھا ہوا شافی.
شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، دوا تو میں لکھ رہا ہوں، اس دوا کے اندر اثر پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ کتنے لوگ، ایک ہی دوا نے ایک مریض کو صحت یاب کر دیا، اسی دوا کو دوسرے نے استعمال کیا، وہ دنیا سے ہی رخصت ہو گیا۔ دوا کا کارنامہ نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کی ذات اس میں مؤثر ہے۔ سبب پایا جائے، اللہ اس کے خلاف کر دیں، اللہ قادر ہے، اللہ قادر ہے۔ آج دنیا کہتے بڑی ترقی کر لی ہے تو ایسی ترقی بھی کرو کہ جو چھری کاٹتی ہے ذرا یہ کام بھی کر کے دکھاؤ، چھری کاٹنا آج کے بعد بند کر دے۔ دنیا نہیں کر سکتی، سائنس پورا زور لگا لے، بڑے بڑے سائنسدان آ جائیں، زور لگا لے، نہ چھری کا کام کاٹنا ہے، یہ کاٹ کر ہی رہے گی۔ ہاں، اس کے اوپر ایک ذات ہے جس کا حکم چلتا ہے، جب وہ کہتا ہے اس چھری کو کہ تو نے اب نہیں کاٹنا، تو پھر وہ چھری حضرت اسماعیل کی گردن پر چلتی ہے لیکن کاٹتی نہیں ہے۔ زہر پی لینا، زہر جو انسان کو موت کے منہ تک پہنچا دیتا ہے، لیکن یہ زہر ایک مسلمان اللہ پر اعتماد کر کے جب پیتا ہے، وہی زہر جو دوسروں کو ایک لمحے میں ختم کر دیتا ہے، وہی زہر اس اللہ کے بندے کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں کر سکتا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑا لشکر لے کر ایک قلعے پر حملہ آور ہوئے۔ قلعے والے مقید ہو گئے، جب انہوں نے دیکھا ہر طرف سے پھنس گئے ہیں تو اپنا ایک بندہ بھیجا صلح کرنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے۔ وہ بات چیت کرنے کے لیے آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی شیشی تھی، اس میں کوئی دوائی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے بات چیت ہوئی تو آپ نے اس سے پوچھا اس شیشی میں کیا ہے؟ کہ اس شیشی میں زہر ہے۔ کہ یہ کیوں ساتھ لائے؟ کہ اس لیے لایا ہوں کہ میں آپ سے صلح کرنے آیا، اگر تو آپ سے صلح ہو گئی تو ٹھیک، اگر صلح نہ ہو سکی تو میں اپنی قوم کو کیا منہ دکھاؤں گا، اس لیے جانے سے پہلے اسی کو پی لوں گا، یہی ختم۔ یاد رکھیے آج بھی مایوسی یہی ہے، آج بھی ہم پر میڈیا کے ذریعے یہی مایوسی پھیلائی گئی۔ مایوس ہو جاؤ، کام نہیں ہو رہا۔ مایوس تو وہ ہو جس کا دنیا میں اللہ نہ ہو، جس کا اللہ ہو وہ کیوں مایوس ہوتا ہے؟ اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، وہ ایسی ایسی جگہوں سے کام بنا دیتا ہے جہاں سے دنیا کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، ایسی ایسی جگہوں سے کام بناتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ زہر ہے، اس کی کیا تاثیر ہے؟ کہ اس کی تاثیر یہ ہے آج تک کوئی اس زہر کا ذائقہ نہیں بتا سکا۔ کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ ادھر منہ میں ڈالا ادھر موت، اتنا بھی لمحہ نہیں ملتا کہ وہ بتا سکے اس کا ذائقہ کیا ہے، اتنا تیز زہر ہے۔ کہا اچھا اتنا تیز ہے، ذرا مجھے دو۔ کون ہے یہ وہ ہیں جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ چکے، قرآن کو اترتا دیکھا ہے، ان پر اثر دنیا نے نہیں کیا، ان پر اثر رب کے قرآن نے کیا۔ ان کا اللہ تعالیٰ پر ایسا عقیدہ جمع ہوا، ان کو پتا ہے جب تک اس مالک کا حکم نہیں ہوگا زہر بھی اپنا اثر نہیں کر سکتا۔ اس لیے فرمایا ذرا مجھے دو، میں اللہ کا نام لے کر پیتا ہوں لیکن یہ زہر مجھ پر اثر نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ جب تک اللہ تاثیر نہیں رکھے گا کام نہیں کر سکتا۔ کہا نہیں آپ نہ پیے۔ فرمایا لاؤ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ بتائی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا، یہ وظیفہ ہے، صبح پڑھ لو شام پڑھ لو۔ فرمایا جو بندہ اس کو 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے صبح سے شام تک کوئی چیز تکلیف نہیں پہنچا سکتی، شام کو پڑھ لے شام سے صبح تک کوئی چیز تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ جیسا وظیفہ آج ہم پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہمیں تو دوسروں کے وظیفے چاہیے، جہاں پیسہ لگے، جہاں جا کر مال دے، جہاں 50,000 دیا، لاکھ روپیہ دیا، وظیفہ دیا، پھر فجر سے پہلے اٹھ کر رات کو 3 بجے بھی وظیفہ کرتا ہے۔ اگر وہ کہے قبرستان میں جا کر چلا کاٹنا ہے، وہاں بھی چلا کاٹنے کے لیے تیار ہے۔ مولا کہہ رہا ہے میرے در پر آ جاؤ، فجر میں آ جاؤ، آ کر یہ دعا کر لو، یہ پڑھ لو، حضور بتا رہے ہیں اس کی وجہ سے سب تکلیفیں دور، پریشانیاں دور۔ اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے پڑھ لے، دنیا میں کوئی چیز تکلیف نہیں پہنچا سکتی، کوئی جنات کوئی جادو کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اس کا اللہ پر اعتماد ہی ختم ہو گیا۔ آج تو دنیا کی چیزوں پر اثر ہونا شروع ہو گیا، دنیا کی چیزیں اثر کر رہی ہیں۔ حضرت نے لی اور پی لیا، وہ دیکھتا حق کا بکا رہ گیا۔ حضرت خالد بن ولید 1 لمحہ کیا 2 لمحہ کیا، اس کے بعد بالکل صحیح سالم بیٹھے ہوئے ہیں، فوراً پکڑا، کہا کہ میں بھی اسی اللہ پر ایمان لاتا ہوں جس اللہ پر آپ ایمان لائے ہیں، میں بھی مسلمان ہوتا ہوں۔ نہیں، ہمیں حکم نہیں کہ ہم بھی ہیں، ہمارا وہ عقیدہ نہیں ہے، ہمارا وہ یقین نہیں ہے، ہمیں تو کوئی تکلیف پہنچ جائے ہم بھاگ کر فوراً کسی اور کے پاس ہی جاتے ہیں۔ آج عورتوں کا عقیدہ اتنا کچا ہو چکا ہے کہ او جی میرے شوہر پر کسی نے کچھ کرا دیا ہے، آج کل کام نہیں چل رہا، دکان میں بندش ہو گئی ہے، میرا بچہ میرے ہاتھ میں نہیں آ رہا، بات نہیں مان رہا، کسی نے کچھ کرا دیا ہے۔ وہ بیوی کے چکر میں، یہ شوہر کے چکر میں، ہر ایک دوسرے کے چکر میں کسی نے کچھ کرا دیا، کسی نے کچھ نہیں کرایا، کسی نے کچھ نہیں کرایا، اپنے اعمال نے کیا ہے سب کچھ۔
جو کچھ ہم عمل کر رہے ہیں اس کا نتیجہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یاد رکھیں, گھر کے اندر اگر باغیچہ لگایا جائے, گھر کے اندر اگر ہم سبزہ لگائیں, گھر کے اندر اگر ہم گلاب کے پھول لا کے لگائیں, کلیاں لگائیں, صبح صبح وہاں کیا ہوگا؟ خوشبو آئے گی, وہاں سے تتلیاں آئیں گی, وہاں صبح صبح پرندے آ کر بیٹھیں گے, چہکیں گے. آپ اس گھاس کے اوپر چلیں, آپ کو بھی اطمینان ملے گا. صبح صبح گلاب کے پھول کی خوشبو, کلیوں کی خوشبو آپ کے ذہن کو معطر کرے گی. یہ آپ کے گھر کا حصہ ایسا بن گیا کہ یہاں پر کیڑا مکوڑا نہیں ہے, یہاں پر کوئی اور چیز نہیں ہے, یہاں پر یہ اچھے اچھے پرندے آ کر بیٹھیں گے. اور اگر وہ جگہ تھی, آپ وہاں پر سبزہ لگا سکتے تھے, گلاب کا پھول لگا سکتے تھے, کلیاں لگا سکتے تھے, نہیں لگایا. کہا کون اس کی محنت کرے, کون مالی رکھے, کون پانی ڈالے, کون اس کو دیکھے؟ لہذا اس پر کچرا جمع کرتے جاؤ. گھر کا روزانہ کچرا وہیں جمع کرتے گئے. 15 دن 20 دن مہینہ ہوا, کیا ہوگا وہاں پر لال بیگ پیدا ہوں گے, بچھو پیدا ہوں گے, سانپ پیدا ہوں گے, کیڑے مکوڑے پیدا ہوں گے. اس کی بدبو سے خود بھی تکلیف میں, دوسرے بھی تکلیف میں, جو آئے گا پریشان آئے گا. گھر کے اندر اگر باغیچہ لگایا جائے اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے. گھر کے اندر اگر کچرا جمع کیا جائے اس کا نتیجہ کچھ اور ہوتا ہے. دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے. آج ہم نے گھر کا ماحول کیا بنایا؟ گھر کے اندر قرآن کے گلاب کا پھول لگایا کہ نہیں لگایا؟ حضور کی سنت کی کلیاں لگائی یا نہیں لگائی؟ یا یہاں پر کچرا جمع ہے, یہاں پر ٹی وی کی آواز, یہاں پر وی سی آر کی آواز, یہاں پر موبائل کے اندر گندی گندی فلموں کی آواز, ساری رات اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. بچہ بھی تنہائی میں بیٹھا, بچی بھی تنہائی میں بیٹھی, باپ بھی تنہائی میں بیٹھا, ہر ایک اپنے الگ کمرے میں بیٹھ کر اپنے موبائل کے اندر رب کی نافرمانی کر رہا ہے. جس گھر کے اندر ایسے بچھو پائے جائیں وہاں شیاطین نہیں آئیں گے, وہاں رب کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اور جس گھر میں صبح اٹھ کر فجر کی نماز کے ساتھ رب کے قرآن کی تلاوت کا اہتمام ہوتا ہے, جس گھر میں سارا دن 5 نمازوں کا اہتمام ہوتا ہے, جس گھر میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے, وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. ہمارے گھروں کا اثر دیکھیں. میں اس لیے پہلے عرض کیا, ہم یہ بات تو بہت بڑی ہے لیکن اگر دیکھیں تو پتہ چل جائے گا ہم نے اللہ کی بات کا اثر نہیں لیا. رب تعالیٰ کی عظمت, رب تعالیٰ کتنے بڑے بادشاہ, بادشاہوں کے بادشاہ, جس کو ذلیل کرنا چاہے ایک لمحے میں تخت سے اتار کر اس کو قید خانے کے دروازے تک پہنچا دیتے ہیں, بلکہ سولی تک پہنچا دیا جاتا ہے. اور جس کو اٹھائے تو سولی سے نکال کر اس کو جا کر بادشاہت کے تخت پر بٹھا دیا جاتا ہے. اس رب کے ہاں کوئی دیر نہیں ہے. اتنا بڑا مالک, اتنے بڑے کام کرنے والا اور اتنے سارے کام کرنے والا, پھر بھی مسلمان اس رب کے در کی بجائے غیروں کے در پر جا رہا ہے. آج جب پریشانی آتی ہے, جب تکلیف آتی ہے, اس وقت کیا حال ہوتا ہے؟ پہلے ہوتا تھا, اب وہ بھی ختم ہوتا چلا گیا. پہلے گھر میں میت واقع ہو گئی, گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا, مہینہ تک گھر میں اگر ٹی وی ہوتا چلتا نہیں تھا, بند رہتا تھا. اتنا اثر ہوتا تھا دلوں پر کہ بند کر دو. ابھی بھی تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایک بندہ ہمارا رخصت ہو گیا اور آج میت گھر میں رکھی ہے, ساتھ والے کمرے میں بیٹھ کر گندی فلمیں دیکھی جا رہی ہیں, اسی گھر کے اندر میوزک بج رہا ہے, اسی گھر میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. ابھی 2 دن نہیں گزرے اسی گھر کے اندر شادیاں بچنے لگتے ہیں. آخر کیا؟ آخر کس طرف ہم چلے جا رہے ہیں؟ مسلمان ہیں, کیسی رب کی رحمتیں آئیں گی, کیسی برکتیں آئیں گی؟ آخر کس دن ہم سدھریں گے؟ ہم مسلمان ہیں, اللہ کے نام لیوا ہے, محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, پھر بھی ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آ رہی. ہم غیروں کا اثر اتنا لے چکے, اپنے اوپر اتنا لے چکے, آج ہماری اپنی ہی اصل تہذیب ختم ہوتی چلی جا رہی ہے اور اب تعالیٰ سے اعتماد ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. حالانکہ توکل جس کو کہا جاتا ہے, اللہ کی ذات پر اعتماد کرنا, یہ سبب اختیار کرنے والے کو سب سے زیادہ کرنا چاہیے. سبب یقینی ہے, ہم نے یہ سبب اختیار کر لیا. ڈاکٹر کے پاس پہنچ گئے, بیمار ہوا ڈاکٹر کے پاس پہنچ گئے, ڈاکٹر نے چیک اپ کیا, ڈاکٹر نے دوا دے دی, پکا یقین ہے یہ دوا دے دی, اس دوا کو ہم کھائیں گے ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن اب یہاں پر پتہ چلے گا اس بندے کا اعتماد اللہ کی ذات پر ہے یا اس دوا پر ہے. یہ امتحان ہے. کافر کو اسی پر بھروسہ ہے, مومن کو اس پر بھروسہ نہیں. وہ لے آتا ہے, لا کر سامنے رکھتا ہے, پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا اللہ اس دوا کے اندر آپ شفا رکھ دیجئے, اگر آپ نے شفا نہ رکھی تو یہ دوا اثر نہ کرے گی. وہ کھانے سے پہلے اپنی نظر اس سبب پر نہیں اللہ کی ذات پر رکھتا ہے. ہمیں یہ بتایا گیا تھا, آپ نے کھانا کھانا ہے, کھانا کھانے کے لیے اسباب پورے مہیا ہیں, گھر میں دسترخوان سج چکا ہے, لوگ بیٹھے ہیں سب کے سب, کھانا سامنے آ گیا, بیٹھ گیا دسترخوان پر, اب سمجھتا یقینی ہے میں نے کھانا کھانا ہے. لیکن ایسے حالات آئے, دسترخوان پر بندہ بیٹھا لیکن دسترخوان سے کھانا کھانے کی توفیق نہ ہوئی. آپ نے نہیں دیکھا تو میں نے دیکھے ایسے حالات, ایسی جگہوں پر, ایسے وقت
کہ کھانے کے دسترخوان سے سب اٹھ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے, ایک بندہ بھی اس کھانے کو نہ کھا سکا. کیوں نہیں کھا سکا؟ اس لیے کہ لکھا ہی نہیں ہوا تھا یہ کھائے. اب یقین کس پر تھا؟ اس پر تھا. لیکن ہوا کیا؟ اللہ اس سبب کو پھیر دیتے ہیں. سبب موجود ہے, حقیقتاً موجود ہے, یقیناً موجود ہے, نوالا اٹھا کر صرف اندر ڈالنا ہے, وہ بھی نہیں ڈال سکے جب تک مولا نہیں چاہے گا, جب تک اللہ نہیں چاہے گا. اللہ کی ذات پر اتنا اعتماد ہونا چاہیے. محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ مشہور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس تشریف لا رہے تھے, ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بھی مختلف جگہوں پر بکھر گئے, مختلف درختوں کے نیچے وہ بھی آرام کرنے لگ گئے. ایک کافر آیا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لٹک رہی تھی, اس کو نکالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر کہا, کون ہے جو آپ کو میرے ہاتھ سے آج بچائے گا؟ نکال لی تلوار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ کھڑا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بغیر کسی اس بات کے ارشاد فرمایا, مجھے تیرے ہاتھ سے اللہ بچائے گا. بس یہ کہنے کی دیر تھی, ہاتھ کب کپانے لگا, تلوار ہاتھ سے گر گئی. آپ نے وہی ہاتھ اٹھائی, فرمایا اب تو بتا تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد ہو تو اسباب دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں, اسباب کچھ نہیں کر سکتے. جب اللہ کا حکم ہو جائے, اللہ کا حکم ہو جائے, رب تعالیٰ کا حکم آ جائے. اور اللہ کا حکم کب آتا ہے؟ جب بندے کا رجوع اللہ کی طرف ہوتا ہے. آج ہمیں ضرورت ہے اس بات کی. ملازمت کے لیے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے سبب کے درجے میں جا کے درخواست دینی ہے. سبب کے درجے میں آپ جا کر کسی سے جائز سفارش بھی کروا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, جائز سفارش بھی ہو سکتی ہے. لیکن ان سب کاموں سے پہلے ڈاکٹر کے پاس جانا, اس سے پہلے اور کسی کام کے لیے جانا, اس سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. رب کے در پر آ کر اللہ سے مانگنا ہے. سب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھے, صدقہ دے, مانگ کر جائے, اس کے بعد دنیا کا سبب اختیار کرے. اللہ کی ذات دیکھے گی یہ سبب سے پہلے میرے در پر آیا, یہ میرے در پر آ کر مجھ سے مانگا ہے, اللہ ضرور اس کا کام بنا دیں گے انشاءاللہ. کر کے دیکھے. آج زندگی سے یہ نکل چکا ہے, اس لیے گھروں میں مسائل ہے, پریشانی ہے. جو بھی پریشانی آتی ہے دائیں بائیں بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں. کتنے مسائل ہیں آج, ایک نہیں دسیوں. کوئی وظیفہ بتا دیں, کوئی عمل بتا دیں, ایسا ہو کہ یہ کام ہو جائے, یہ کام بڑا مشکل ہو رہا ہے, یہ ایسا ہو جائے. یہ اس کے لیے سب سے بہتر وظیفہ رب کی طرف رجوع ہے, اور سب سے بہتر وظیفہ جو محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, وہ کیا وظیفہ ہے؟ وہ وظیفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث میں. اللہ فرماتے ہیں جو شخص یہ 2 رکعات نفل حاجت کی نیت سے پڑھ کر مجھ سے جو مانگتا ہے میں اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں. اور کس کی زبان سے آیا؟ محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے. لیکن یہ سن کر ہمارے اوپر کتنا اثر ہوا, یہ ہم اپنی زندگی میں جائزہ لیجئے گا, یہ چند دنوں میں جائزہ لیجئے گا, اس کا اثر کتنا ہوا. آج بھی اس پر یقین ہے, رب کے در پر آ کر 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کرتے ہوئے یقین ہے میرا اللہ کام بنا دے گا, یا پھر بھی کسی دوسرے پر نظر ہے, یا پھر بھی دوسرے پر نظر ہے. یہاں پتہ چلے گا یہ ہماری آزمائش ہے. اس دنیا میں آ کر نظر مسبب پر نہیں, مسبب الاسباب اللہ کی ذات کی طرف ہونی چاہیے, اللہ کی ذات کی طرف. 2 رکعت نماز حاجت پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے وضو کرے, وضو سنت کے مطابق کرے, دھیان سے کرے. جو وضو ایسا ہو اس کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وضو کرنے والا جب وضو کرتا ہے منہ کے اندر پانی ڈالا, ناک میں پانی ڈالا, چہرے پر پانی ڈالا, ہاتھوں پر پانی ڈالا, جس عضو پر جو پانی ڈالتا چلا جاتا ہے اس عضو سے جو گناہ صغیرہ ہوتے ہیں اللہ سارے کے سارے معاف فرما دیتے ہیں. یہ کون سے وضو کا نتیجہ ہے؟ اس وضو کا نتیجہ سنت کے مطابق ہو, توجہ کے ساتھ ہو. ہمارے والا وضو نہیں, ہمارا وضو کسی اور ہی انداز میں ہوتا ہے. وضو ادھر ہو رہا تھا, باتیں دنیا کی پھر بھی چل رہی ہوتی ہیں. وضو ہو رہا ہے, باتیں چل رہی ہیں, نل کھلا ہوا ہے, پانی نکل رہا ہے, جانے دو جتنا بھی نکل رہا ہے, لیکن بات چیت چل رہی ہے. ایسا وضو نہیں, وضو سنت کے مطابق ہو. اس کا موقع نہیں, ورنہ عرض کر دوں گا پھر کسی موقع پر. اور وضو کرنے کے بعد وضو کی جو دعائیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں 3 بس 3 دعائیں جو سنت سے ثابت ہیں اس کا اہتمام ہونا چاہیے. ایک دعا جو درمیان میں کرنے گیا, اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اللہم اغفر لی ذنبی, اے اللہ میرے گناہ معاف فرما دے. ووسع لی فی داری, اے اللہ میرے گھر میں وسعت عطا فرما دے. وبارک لی فی رزقی, اے اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما دے. اسی چیز کی ضرورت ہے نا انسان کو کہ گھر بھی وسیع ہو جائے. گھر اگر سے چھوٹا سا ہو لیکن اللہ کشادہ کر دے, دل کشادہ ہو جائے نا تو چھوٹا سا گھر بھی بڑا معلوم ہوتا ہے. اگر دل تنگ ہو تو بڑی بڑی کوٹھیاں بھی چھوٹی معلوم ہوتی ہیں. یہ دل کے اندر تنگی آتی ہے. آج یہ بھی مصیبت الگ ہے. تو بہرحال گھر یہ مانگ رہا ہے,
اور جو بندہ اس دعا کو صرف پڑھے نہیں مانگنے کا اہتمام کرے، مانگنے کا اہتمام کرے. یہ دعا حدیث میں فرمائی گئی، یہ تجربہ ہے. اکابر نے فرمایا اس دعا کی بدولت اللہ اپنا گھر بھی عطا فرماتے ہیں، رزق بھی وافر مقدار میں عطا فرماتے ہیں. ایک بزرگ ہمارے یہاں تشریف لائے، فرمایا کہ میرے پاس کچھ نہیں تھا، عمرہ کرنے کا بڑا شوق ہوا کرتا تھا لیکن تھا نہیں، اللہ کے گھر میں کیسے جاؤں. ایک بزرگ آئے، وہ مجھے بتا کر گئے یہ دعا جو حدیث میں آئی ہے اس کا اہتمام کرو، پڑھنا نہیں ہے مانگنا ہے. پڑھنے اور مانگنے میں بڑا فرق ہے. پڑھنے کا تو مطلب یہ دماغ کسی اور طرف ہے، زبان پر چلا ہوا. جیسے ہم نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں نا، اللہ اکبر کہا، اس کے بعد مشین چل پڑی، یہ کمپیوٹر ہے چل رہا ہے، آٹومیٹک بٹن دب گیا، اب الحمدللہ رب العالمین اس نے پڑھنی ہے، اس کے بعد سورت بھی خود بخود پڑھ لینی ہے. کون سی پڑھی کوئی پتہ نہیں. ہم 4 رکعت کے بعد اگر خود اپنے آپ سے سوال کریں ان 4 رکعتوں میں تو نے کون سی سورتیں پڑھی ہیں، خود پتہ نہیں ہوتا، پتہ نہیں کون سی سورت پڑھی ہے، وہ چل پڑی. یہ مشین ہے، مشین نہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس لیے نماز میں خشوع کیسے آئے؟ خشوع تب آئے گا جب پتہ ہو زبان سے نکل کے آ رہا ہے. یہ مشین نہیں چلانی، یہ دعا کے لیے بھی مشین نہیں چلانی. دعا جب زبان سے نکلے، پتہ ہو میری زبان سے جو لفظ نکل رہا ہے دل بھی ساتھ دے رہا ہے، دل کو بھی پتا ہے کیا نکل رہا ہے. اللہم اغفر لی ذنبی، میں کیا مانگ رہا ہوں؟ رب سے اپنی مغفرت مانگ رہا ہوں. میں کیا مانگ رہا ہوں؟ میں اپنے رب سے اپنے گھر کی کشادگی مانگ رہا ہوں. میں کیا مانگ رہا ہوں؟ میں اپنے رب سے اپنے رزق میں برکت مانگ رہا ہوں. پتہ ہو کہ جب سے پڑھنا شروع کی اللہ نے ہر سال عمرے پر جانے کی توفیق عطا فرما دی. فرمایا ہر سال جاتا ہوں، اور جس دفعہ آئے فرمایا 1 سال بھی آج تک نہیں ہوا کہ میرا ناغہ ہوا ہو. اللہ تبارک و تعالی غیب سے ایسا انتظام فرماتے ہیں کہ میں عمرے کے لیے پہنچ جاتا ہوں. کئی ایسے جنہوں نے پڑھا اللہ نے اپنا ذاتی گھر نصیب فرما دیا. کتنے لوگ ہیں؟ اور بہت سارے پوچھتے ہیں کیا کریں کیا نہیں کریں. آج مشکلات، پریشانیاں، اور دنیا ہم اسباب دیکھتے ہیں. میں وہی عرض کر رہا ہوں بار بار، سبب دیکھتے ہیں یار بڑا مشکل ہے، کیسے ہوگا، بڑا مہنگائی کا دور ہے. ارے مہنگائی ہمارے لیے، مولا کے لیے نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سب کچھ آسان ہے. حدیث میں تو یہ ہے کہ تسمہ بھی ٹوٹ جائے نا جوتے کا، وہ بھی اپنے رب سے مانگو. یہ تو بڑی چیز ہے. گھر اگر مانگنے والا ہو تو اللہ گھر ضرور دیں گے. مانگنے والا ہو تو وہ دینے والی ذات ہے، اس کے قبضہ قدرت میں کوئی کمی نہیں ہونے والی، وہ سب کچھ دے سکتے ہیں. مانگنے والا ہو بشرطے. تو یہ دعا پڑھیں، اس کے ساتھ کلمہ شہادت اس کے بعد پڑھنا ہے. وضو کرنے کے بعد، وضو کے بعد ایک اور دعا، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اے اللہ مجھے بہت زیادہ توبہ کرنے والوں میں سے بنا دیجئے اور مجھے پاکیزہ لوگوں میں سے بنا دیجئے. یہ 3 دعائیں، یہ اہتمام کر لے. اب اس کے بعد نماز پڑھے، نماز حاجت. اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھنے کے لیے کوئی بھی ضرورت ہے، کوئی بھی تکلیف ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، چاہے لوگوں سے اس کا تعلق ہو چاہے اللہ سے اس کا تعلق ہو، کسی سے بھی ہو، 2 رکعت نماز حاجت پڑھے. لیکن پڑھنا اس وقت میں جس وقت نفل پڑھنا جائز ہو. نفل پڑھنا چند اوقات میں ممنوع ہے. عین سورج نکلتے وقت، عین زوال کے وقت، عین سورج غروب ہونے کے وقت، ان میں نفل پڑھنا تو منع ہے، کوئی بھی نماز منع ہے ان اوقات میں. اس کے علاوہ نفل پڑھنا 2 اور اوقات میں منع ہے. صبح جب فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، وہ ہمیں پتہ چلتا ہے رمضان میں جب سحری ختم ہوتی ہے ادھر فجر کا وقت شروع ہوتا ہے. سورج نکلنے تک اس پورے وقت میں نفل پڑھنے کی اجازت نہیں. حدیث میں صرف 2 رکعت سنت فجر کی اور اس کے ساتھ 2 رکعت فرض فجر کے، بس یہ 4 رکعت پڑھی جائیں گے. ہاں قضا نمازیں پڑھ سکتے، نفل نہیں، اس وقت میں نہیں پڑھ سکتے. عصر کی نماز جب ہم نے پڑھ لی، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اب مغرب تک نفل نہیں پڑھ سکتے. یہ 2 اوقات ہیں. اس کے علاوہ باقی ہر وقت پڑھ سکتے ہیں. تو 2 رکعت پڑھے اور 2 رکعت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. سبحان اللہ، کیا الفاظ ہیں. محبوب کبریا، خاتم الانبیاء، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلے ہوئے لا الہ الا اللہ. اللہ کی توحید بیان ہو رہی ہے. کیا اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ یہاں رکھا، اس لیے رکھا بندہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ذہن میں یہ رہے یا اللہ آپ کے پہلے مجھ پر ہزارہ انعامات ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں ہے، میں ناشکری نہیں کر رہا. آپ نے یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، نہ جانے کیا کچھ دیا صبح سے شام تک آپ کی نعمتیں، میں اس کا شکریہ ادا کر رہا ہوں. یہ ایک ضرورت اور بھی ہے، اس کو بھی پورا فرما دیجیے. یہ اللہ سے مانگ رہا ہے، یہ ہے طریقہ، یہ ہے ڈھنگ. اب پتہ چلے. اب ہم تو پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ایک زبان چلا دی لیکن پتہ نہیں مانگا کیا. یہ کیا تعریف ہو رہی ہے؟ یہ تعریف ہو رہی ہے یا اللہ جو پہلی نعمتیں دی نا اس پر شکر ادا کر رہے ہیں تاکہ ایک اور نعمت بھی آپ عطا فرما دیں ہمیں. ہم اور مانگنا چاہ رہے ہیں آپ سے. لا الہ الا اللہ. آگے الحلیم، حلیم بردبار، حلم والا، تحمل والا، برداشت والا. کیا یا اللہ ہمارے گناہ اتنے ہیں کہ بجائے اس کے ان نعمتوں کے ہم پر سزا آتی، ہم پر آگ برستی، ہم پر نہ جانے کیا کچھ آتا. ایک بزرگ تشریف لے جا رہے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، کسی نے اوپر سے کچرا پھینکا، وہ بزرگوں پر آ کر گرا. تو جو آپ کے محبت کرنے والے تھے وہ دیکھا کس نے پھینکا، دیکھیں ہم ذرا. میں نہیں کسی کو کچھ نہیں کہنا.
کہ کیوں نہیں کہنا آپ کے سر پر کچرا پھینکا ہے؟ فرمایا اس سر پر آگ برستی، شکر کر رہا ہوں کہ اللہ نے آگ نہیں برسائی، کچرا ہی پھینکا ہے۔ اور ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم کہاں پہنچے ہوئے ہیں، ہماری نظریں کہاں پر ہیں؟ اس لیے حلیم کہا، حلیم یا اللہ ہاں ہے تو نالائق انتہائی، گناہ اتنے ہیں کہ بجائے یہ نعمتیں کیا ہوتی ہمارے اوپر تو تکلیف اور مصائب اور نہ جانے آپ کی طرف سے عذاب آتا۔ حلیم ہیں آپ، جب حلیم ہیں تو پھر اب اس حلم کے صدقے ہماری ایک اور دعا بھی قبول فرما لیجیے۔ کریم ہے، حلیم الکریم، کریم مہربان، نہایت رحم کرنے والا مہربان ہے، ماں سے بھی بڑھ کر مہربان، ماں سے بھی بڑھ کر مہربان۔ تو لہذا حلیم اور کریم دو خاص صفات کا انتخاب کیا، اس لیے یا اللہ ہم آپ سے اور مانگنے لگے، یا اللہ اس کا اہتمام یہ عطا فرما دیجیے۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، پاک ہے اللہ جو رب ہے عرش عظیم کا، عرش عظیم، اتنے بڑے عرش عظیم کا رب ہے، وہ ہماری ضرورت بھی پوری کرے گا۔ والحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ یہ ساری دعا چل رہی ہے، یہ دعا کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، دعائے حاجت کے نام سے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمدللہ رب العالمین۔ اب آگے، اللہم انی اسألک موجبات رحمتک، اے اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں ہر وہ چیز جو آپ کی رحمت کا موجب ہے، جس کے ذریعے آپ کی رحمت مجھ پر اترے، وعزائم مغفرتک، اور پختہ مغفرت کا ارادہ، پختہ مغفرت، وعزائم مغفرتک، والغنیمت من کل بر، اور ہر نیکی میں سے مجھے حصہ عطا فرما دیجیے، والغنیمت من کل بر، ہر نیکی میں سے مجھے حصہ عطا فرما دیجیے، اور ہر گناہ سے مجھے نجات عطا فرما دیجیے، ہر گناہ سے مجھے نجات عطا فرما دیجیے۔ یہ اللہ سے مانگ رہا ہے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم۔ اب توجہ کے ساتھ مانگیں گے، دل اللہ کی طرف ہوگا تو پھر دیں گے، اس وقت دل میں ہی کچھ آنا شروع ہو جائے گا۔ اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اسم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا، میرا کوئی گناہ نہ چھوڑے مگر اس کو معاف کرنے، میرا کوئی گناہ نہ چھوڑے مگر اس کو معاف کرنے، ولا ہما الا فرجتا، کوئی غم نہ چھوڑے مگر اس کو کھول دے، ولا حاجتا ہی لک رضا الا قضیتها یا ارحم الراحمین، کوئی ایسی حاجت جو آپ کی رضامندی کا ذریعہ ہو وہ بھی میری پوری کر دیجئے، اے مہربانوں کے مہربان۔ اب اللہ سے مانگے، یہ دعا پڑھ کر مانگے گا، اللہ دعا ضرور قبول فرمائیں گے۔ یہ کون کرے گا؟ جس کا اللہ کی ذات پر اعتماد اور یقین ہو، وہ اللہ تبارک و تعالی جس نے اپنی کبریائی، اپنی قدرت بیان کی کہ زمین سے پھاڑ کر اس طرح ہم نکالتے ہیں، اللہ وہ ہے کہ جس نے زمین کے درمیان سمندر بھی چلائے، اور سمندر بھی بعض جگہ ایسے ہیں ایک کا پانی کھارا ہے ایک کا میٹھا ہے، درمیان میں کوئی دیوار نہیں ہے، یہ پانی اس طرف نہیں آ سکتا، یہ والا پانی اس طرف نہیں جا سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ بتا رہے ہیں ہماری طرف سے انتظام ہو رہا ہے، ایسا اللہ جو انتظام کر رہا ہے، اور زمین کے اوپر میخیں رکھ دیں، پہاڑ، تاکہ زمین حرکت نہ کرے، پانی کی وجہ سے حرکت نہ کرے، لیکن جب اللہ کیا حکم آتا ہے، اللہ کا جب حکم آتا ہے پھر یہ پہاڑ بھی روئی کے گالوں کی طرح ہو جاتے ہیں، جب رب کی طرف سے زلزلہ آتا ہے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، اس کے حکم کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی۔ فرمایا ہم نے پہاڑ رکھے، اور اس کے علاوہ فرمایا کون ہے جو مضطر ہو کر دعا کرتا ہے، کون اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، کون اس کی اس تکلیف کو دور کرتا ہے، کون ہے وہ ذات، وہ ایک اللہ کی ہے۔ مضطر، اضطراری حالت کیا ہوتی ہے؟ جب بندے کے تمام اسباب رستے بند ہو گئے، اب وہ اللہ کی طرف آ کر مانگے، سب رستے بند ہیں، کسی سے کام نہیں بن سکتا، اللہ سے مانگے، یہ وہ رستہ ہے جہاں سے ہو سکتا ہے اور سب کچھ ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ جب اس یقین سے مانگے گا اللہ ضرور عطا فرمائے۔ ایسے ایسے لوگ پڑھے دنیا میں کہ جن کے لیے کوئی بظاہر راستہ نہیں تھا، اللہ سے مانگا، اللہ نے سب کچھ عطا فرما دیا۔ ایسے ایسے لوگ سب کچھ عطا فرما دیا، وہ چیزیں بھی جس کا بظاہر ڈاکٹر جواب دے دیتے، لیکن ایسے لوگ مانگا کام بن گیا۔ ایسے کینسر کے مریض، ایسے ایسے مریض جن کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا اب کچھ نہیں ہو سکتا، کہ چلو عمرے کے لیے چلے جاتے ہیں، مرنے سے پہلے عمرہ ہی کر کے آ جائیں۔ عمرے کے لیے گئے، وہاں جا کر خوب روئے، خوب اللہ سے مانگا، اور مانگ کر جب واپس آئے، رپورٹ کرائی، ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ آپ کو کینسر نامی بیماری ہے ہی نہیں، آپ بالکل صحت یاب ہو کر آئے ہیں۔ زمزم پیا، رب سے مانگا ہے کہ نہیں؟ مانگنے والا ہو، اللہ سب کچھ عطا کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ کی ذات کا اثر اپنی زندگی میں لینا چاہیے۔ ہمارا صبح و شام، ہماری شام سے صبح تک کی زندگی کہیں بھی ہے، ہر اپنے بچے کے دل و دماغ میں یہ بات بٹھانی ہماری ذمہ داری ہے، ماں کی ذمہ داری ہے۔ ماں کی گود سب سے پہلی یہ تربیت کا ہے، وہاں اس نے تربیت کرنی اپنے بچے کی، دماغ میں بٹھا دو کہ رب سے مانگو جو تمہیں مشکل پیش آئے، اللہ سے جا کر مانگو جو تمہیں مشکل پیش آئے، اللہ تمہاری مشکل ضرور دور کریں گے، اللہ تمہاری حاجت ضرور پوری کریں گے، تم اللہ سے مانگو۔
لیکن ہم نے دائیں بائیں سب چیز کاموں کے اندر لگا دیا. اس عامل کے پاس چلے جاؤ, فلاں کے پاس چلے جاؤ, فلاں کے پاس چلے جاؤ, فلاں کے پاس چلے جاؤ, اس سے کام نہیں ہوتا, وہاں لاکھوں لگا دو, وہاں لاکھوں لگا دو, فلاں کے پاس چلے جاؤ, سب کچھ ہو آگے آتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا کہیں سے, کیونکہ کہیں سے کچھ نہیں ہونا تو صرف اس دربار سے ہونا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آ کر ہوگا جو کچھ ہوگا. رب تعالیٰ کی طرف سے تو ہمارے لیے سب چیزیں کھلی ہوئی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آئے, پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں, ان کی نظر ادھر بھی ہے. میرے مرشد کا شعر ہے, پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں, ان کی نظر ادھر بھی ہے, بڑھ کر مقدر آزما سر بھی ہے, سنگ در بھی ہے, سر بھی ہے, سنگ در بھی ہے. رب تعالیٰ کی طرف سے عنایات ہیں, ان کی طرف سے دروازے کھلے پڑے. آئے تو صحیح, آ کر سر تو اس سنگ در پر رکھ کر اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری کر دے, اور اپنے رب سے آ کر جب مانگے گا اللہ ضرور عطا فرمائیں گے. آج اس کی بہت زیادہ ضرورت, بہت زیادہ ضرورت. اس وجہ سے آج مادیت نے ہمیں گھیر لیا. سوشل میڈیا ہو, ہمارے اسکول ہو, ہمارا یونیورسٹی سسٹم ہو, ہمارا کاروباری سسٹم ہو, ہمارے آفیسرز ہو, کوئی بھی ہو, ہر ایک طرف مادیت مادیت مادیت, دنیا دنیا دنیا, اس سے ہوگا, اس سے ہوگا, اس سے ہوگا, یہ کرو گے تو یوں ہو جائے گا, یہ کرو گے تو یوں ہو جائے گا. لیکن کوئی اس طرف نہیں لا رہا, اللہ کے در پر آؤ گے تو یوں ہو جائے گا, رب کے در پر آؤ گے تو سب کچھ ہو جائے گا. اللہ کے در پر آنے کی ضرورت. کتنی مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں, اس وقت بھی نہیں آئے تو کب آئیں گے. ہمارے سامنے لاشیں اٹھ رہی ہیں, ہمارے سامنے سیلاب کے اندر, بارش کے پانی کے اندر لوگ مر گئے, گھروں سے نہیں نکلنا نصیب ہوا, جن کو قبریں نصیب نہیں ہوئی, جن کو جنازے نصیب نہیں ہوئے, ہیں ہمارے سامنے آنکھوں کے. اب بھی نہیں آئیں گے رب کے در پر تو کب آئیں گے. اب بھی ہمارے گھروں میں موسیقیاں چلیں گی, اب بھی ہمارے موبائلوں کے اندر رب کی نافرمانیاں ہوں گی. کیا ہم یہ سن کر اپنا ارادہ مضبوط رکھتے ہیں کہ ہمارے موبائل سے ہر گندی چیز انشاءاللہ نکلے گی, ہمارا موبائل پاک ہوگا, ہماری آنکھ بھی پاک ہوگی, ہماری زبان بھی پاک ہوگی, اور ہمارا دل بھی پاک ہوگا انشاءاللہ. یہ ہمیں ہونا چاہیے. ہمارے سامنے سب کچھ آ چکا, نئی سے نئی تکلیف. اب ڈینگی پھیل رہا ہے, کراچی کے اندر پھیل گیا, فلاں علاقے میں پھیل گیا, وائٹ سیل نہیں ہے, لوگ موت کے منہ کی طرف جا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے نہیں ہیں. ان مشکلات میں بھی رب کی طرف نہیں آئیں گے. اب بھی ہمیں تنبیہ نہیں ہو رہی, اب بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کون ہے مالک, کون ہے پروردگار, کون ہے اللہ جس کو منانے کے لیے ہم اس دنیا میں آئے تھے. ساری دنیا کو راضی کیا, اس مولا کو ہی راضی نہیں کیا. دنیا سے دل لگایا, مولا سے تو دل لگاتے. یہ دنیا سے دل لگانے کا نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے. لیکن اب اللہ سے دل لگا کر دیکھیں ملتا کیا ہے. دنیا سے دل لگا کے دنیا سے کیا ملے گا, دنیا سے دل لگا کے دنیا سے کیا ملے گا. یاد خدا کیے جا, تجھ کو خدا ملے گا. مولا کو راضی کر کے دیکھو, رب کے در پر آ کر دیکھو, اللہ کے سامنے جھک کر دیکھو, اپنے رب کو منا کر دیکھو, استغفار کی کثرت ہو. کتنے گھروں میں آیت کریمہ کا ورد ہوا, کتنے گھروں میں نمازوں کا اہتمام ہوا, کتنے لوگوں نے استغفار کی طرف آ کر اپنے رب کے سامنے آ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی. یہ سارے حالات میں اب بھی نہیں آئیں گے تو کب آئیں گے. یہ موقع ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے. کیا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. وہی پانی جو لوگ مانگا کرتے تھے, ایک جگہ ہمارا جانا ہوا تو وہاں وہ بندہ کہہ رہا تھا کہ میں نے بہت مانگا اللہ تعالیٰ سے, یا اللہ ہمارے یہاں کہتے پانی اتنا دے دے, گھٹنوں تک پانی آ جائے ہمیں. کہا آج اتنا پانی ہے گھٹنوں سے اوپر بھی, ہمارا سینہ بھی اس کے اندر ڈوب رہا ہے, اور وہ پانی اندر جانے کی کوئی جگہ نہیں ہے کہ اندر زمین بھی چوس لے. پانی کھڑا ہے وہیں کا وہیں. اور وہی پانی جو لوگوں کے لیے, جو دنیا کے لیے, جو زمین کے لیے حیات کا سبب بنتا تھا, آج وہی پانی ان کے لیے موت کا سبب بن گیا. آج وہی پانی بیماریوں کا سبب بن گیا. آج وہی پانی تکلیفوں کا سبب بن گیا. یہی پانی چاہتا ہے انسان کہ آئے میرے کھیتوں میں لگے, وہ ہوگا ہم پانی پیئیں گے, یہ ہوگا اس کے ساتھ زمین پر پانی لگے گا, گندم اگے گی, کھیتیاں اگیں گی. لیکن وہی پانی آج تباہی کا منظر پیش کر رہا ہے. یہ اللہ دکھا رہے ہیں کہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ دکھاتے ہیں کہ اللہ ہے, اس کے سامنے دنیا کا کوئی سبب نہیں چلتا. وہ جب چاہتا ہے, جیسا چاہتا ہے کر گزرتا ہے. اس کے سامنے کوئی چیز حقیقت نہیں رکھتی. اصل بندے کو اس رب پر نظر رکھنی چاہیے. جب اس سے رشتہ جڑ جائے گا, جب اس سے مضبوط تعلق ہو جائے گا, پھر کوئی تکلیف بھی آئے, کوئی پریشانی بھی آئے, وہی مولا ہے مدد کرنے والا ہے, وہی مولا ہے بچانے والا ہے, وہی مولا ہے جو اس کے اندر بندے کو سب کچھ عطا کرنے والا ہے. اس لیے ہماری ضرورت ہے, بہت ضرورت ہے. عرض کر رہا ہوں اس لیے بار بار, ہماری ضرورت ہے ہم اس طرف آ جائیں, رب کی طرف آ جائیں. اس کی قدرت, اس کی عظمت ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے, اور قدرت اور عظمت بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے قرآن کا اثر ہمارے دلوں پر آ جائے. رب کی بات جب آئے تو وہ دل پر اثر کر کے جائے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب آئے وہ بھی دل پر اثر کر کے جائے, کہ ہماری زندگیاں بدل جائیں, ہمارا اٹھنا بیٹھنا بدل جائے, ہماری صبح و شام بدل جائے, اور ہمارا اللہ کی طرف بڑھنا بدل جائے.
اب تک جو ہوا ہوا، اب رب کی طرف آ کر روزانہ کوشش کرے میری نیکیوں میں اضافہ ہو جائے، روزانہ کوشش کرے میرے گناہ کم ہو جائیں، میرے گناہ کم ہونا شروع ہو گئے، میری نیکیوں میں اضافہ ہونا شروع کر دیا، الحمدللہ نیک بختی کی علامت ہے، رب تعالیٰ کی طرف جانے کی علامت ہے، اللہ کے پیار کی علامت ہے، اللہ ضرور پیارا بنائیں گے انشاءاللہ، ایک دن ایسا آئے گا۔ اس لیے روزانہ تھوڑی تھوڑی کوشش تو کرے، تھوڑی تھوڑی کوشش کرے، اور اگر کوئی آدمی بہت ہی پھنسا ہوا ہے، اس کو کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا، تو رب کے در پر آ جائے، اللہ سے مانگے، اللہ کے سامنے عرض کرے، یا اللہ مجھے کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا، آپ ہی رستہ بنا دے، اللہ راستہ بھی بنائیں گے، بچائیں گے بھی، اور اپنا بھی بنائیں گے انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين۔ أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ مولا کریم اے الہ العالمین، یا ذا الجلال والإکرام، یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ مولا کریم، مولا کریم، ہمارے دلوں کی زمین کو نرم فرما دے ربا۔ یہ دنیا کے اندر لگ کر دنیا کی رنگینیوں میں مشغول ہو کر سخت ہو گئی۔ آپ کا قرآن سنتے ہیں دل پر اثر ہی نہیں ہوتا، آپ کے محبوب کی احادیث سنتے ہیں، جہنم کی وعیدیں سنتے ہیں، ٹس سے مس نہیں ہو پائی۔ مولا کریم اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، ساری دنیا کے انسانوں کے دل آپ کے قبضے قدرت میں ہے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کے پلٹنے والے، حدیث شریف میں ہے یہ دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، جس طرف چاہتا ہے پلٹ دیتا ہے۔ ربا اے الہ العالمین، یا حلیم، یا کریم، یا واسع المغفرہ، ہمارے دلوں کو دین کی طرف پلٹ دیجئے مولا، ہمارے دلوں میں اپنی اشد محبت عطا فرما دیجئے، قرآن کی عظمت، اپنی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجئے مولا کریم، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجئے، ہمیں اپنے قرآن پر اور حضور کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دیجئے مولا کریم اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام۔ بالغ ہونے کے بعد سے اب تک جو کچھ ہم نے نافرمانیاں کی بھول کر جان بوجھ کر ہمارے علم میں یہ نہیں ہے، مولا معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے۔ یہ دنیا کے بڑے بڑے حالات ہم نے دیکھے، اپنی آنکھوں سے دیکھے، کرونا کی وبا دیکھی، ہم نے یہ سیلاب دیکھے، ہم نے یہ زلزلے دیکھے، ہم نے مختلف بیماریاں دیکھی، وبائیں دیکھی، دل پر جو تک نہیں دیں گی۔ مولا کریم، مولا کریم، آپ کی طرف سے تنبیہ تھی، آپ کی طرف سے خبردار کیا جا رہا ہے ہمیں، یا ذا الجلال والاکرام۔ ہمارا موبائل پھر بھی گندگیوں سے بھرا ہوا ہے، ہماری آنکھیں پھر بھی گندگیوں کو دیکھنے سے باز نہیں آئی، ہمارے کان گناہ سننے سے، گانے سننے سے باز نہیں آئے۔ مولا کریم، آپ کے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے۔ اے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزی پہنچانے والے اللہ، اے بے قراروں کو قرار عطا کرنے والے، اے مانگنے والوں کو دینے والے، اے ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے والے، اے زمین و آسمان کے مالک، اے ہمارے گناہوں پر ستاری کا پردہ ڈالنے والے اللہ، اے وہ ذات جس کا خزانہ اتنا بڑا، اگر ساری دنیا کی بھی مغفرت کر دے آپ کے خزانے میں ذرہ برابر کمی آنے والی نہیں۔ آپ بادشاہوں کے بادشاہ، آپ بادشاہوں کے بادشاہ، آپ بادشاہت کی دنیا والوں کو بھیک دینے والے، اے اللہ آپ پوری دنیا کے اندر مخلوق کو پیدا کرنے والے، آپ ہی مارنے والے، یا اللہ آپ کی طاقت، آپ کی قدرت سب سے بڑھ کر، یا اللہ آپ نے آسمانوں کو یا اللہ بغیر ستونوں کے تھام رکھا۔ آپ نے خود قرآن میں کہا کہ ہم اپنی مخلوق سے غافل نہ تھے، ہم نے آسمان پیدا کیے تو آسمان کو بھی تھاما کہیں ہماری مخلوق پر نہ گر پڑے۔ آپ کی رحمتوں کی امتحان ہے ربا، آپ کی مہربانی اور شفقتوں کی امتحان۔ ہم نہیں انسان بنے ربا، ہم نہیں صحیح مسلمان نہ بنے۔ یا ذا الجلال والاکرام، اے الہ العالمین، اگرچہ نالائق صحیح ہے تو آپ کے بندے آپ کے در پر حاضر ہیں، یا اللہ یہ سارے بندے آپ کے در پر حاضر ہیں، گردنیں جھکی ہوئی ہیں، دلوں کے اندر ندامت ہے، آنکھوں میں آنسو ہے مولا،
ہم آپ کا بننا چاہ رہے ہیں، ہم آپ کو پانا چاہ رہے ہیں، ہم آپ کے ہونا چاہ رہے ہیں ربا۔ یا الہ العالمین، یہ نفس و شیطان کی طاقتیں ہمیں اپنی طرف کھینچ رہی ہے ربا، آپ کی طاقت ان سے کہیں زیادہ ہے۔ یا اللہ، آپ نے فرمایا میں جس کو چاہوں جذب کر لوں، جس کو چاہوں جذب کر لوں، ہمیں بھی جذب فرما لیجیے، ہمیں بھی جذب فرما لے ربا، ہمیں بھی جذب فرما لیجیے۔ ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں، ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، ہماری دنیا بھی خراب ہوتی چلی جا رہی ہے ربا۔ اے الہ العالمین یا ذل جلال والاکرام، اپنے محبوب کے صدقے یا اللہ آپ کو آپ کے حلیم ہونے کا واسطہ، آپ کو آپ کے کریم ہونے کا واسطہ، آپ کو آپ کے 99 ناموں کا واسطہ، آپ کو آپ کے ودود ہونے کا واسطہ، آپ کو آپ کے رؤوف ہونے کا واسطہ، آپ کو آپ کے رحیم ہونے کا واسطہ، یا اللہ یا ذل جلال والاکرام، آپ نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا فرمایا، ہمارا سر آپ کے در پر آ کر چکا۔ یہ آپ نے مہربانی کی تھی کہ آپ نے ایمان بھی دیا، کلمہ بھی دیا، ہمارا سر اپنے در پر بھی جھکایا۔ مولا کریم الہ العالمین، آپ کے محبوب کے امتی ہیں، یا ذل جلال والاکرام، یا اللہ ہم سب کی بگڑی بنا دیجیے، پوری امت کی بگڑی بنا دے ربا، یا اللہ پوری امت کو ہدایت کے راستے پر چلا دیجیے۔ مولا کریم الہ العالمین، پوری امت کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے والا بنا دیجیے۔ یا اللہ ہمارے گھروں کو بدل دے، یا اللہ ہمارے گھروں میں دین والا ماحول پیدا فرما دیجیے، مسجدوں والا ماحول بنا دیجیے، قرآن کی تلاوت، نمازوں کی کثرت، نوافل کی کثرت، یا اللہ ہمارے گھروں میں بھی آپ کا نام بلند ہو جائے، آپ کا ذکر بلند ہو جائے، آپ کے قرآن کی تلاوت ہو جائے۔ اے الہ العالمین، یا اللہ ہم سب کو، ہم مردوں کو بھی عورتوں کو بھی مل جل کر یا اللہ پورے دین پر چلنے والا بنا دیجئے۔ شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ تعاون کرنے والا، بیوی کو اپنے شوہر سے تعاون کرنے والا، اولاد کو والدین سے تعاون کرنے والا، والدین کو اولاد سے تعاون کرنے والا، دین کے اعتبار سے سب کو ایک دوسرے کا معاون بنا دیجئے مولا۔ یا الہ العالمین، ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دیجئے، 5 نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ زبردستی کھینچ لے مولا، ہمیں دور نہ فرمائیے، یا اللہ دور نہ فرمائیے، یا اللہ ہم آپ سے دور نہیں رہ سکتے۔ مولا کریم یا ذل جلال والاکرام، بس آپ کا بننا چاہ رہے ہیں، آپ 5 وقت اپنے در پر حاضری کی ضرور توفیق عطا فرما دیجئے۔ عورتوں کو گھروں میں اپنے وقت پر اب نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم مردوں کو مسجد میں با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اب تک جو کمی کوتاہی ہوئی یا ربا معاف فرما دیجئے، اے اللہ معاف فرما دیجئے، ہمیں قرآن کا عاشق بنا دے، ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا دے، صبح و شام یا اللہ کم از کم 1 پارہ تلاوت کرنے والا بنا دے، یا اللہ ایسا بنا دے ہم 1 مہینے میں 1 قرآن ختم کرنے والے ہو جائیں۔ یا اللہ زندگیاں گزر گئیں، سال گزر گئے کئی کہ ہم نے قرآن کھول کر ہی نہیں دیکھا، یہ آپ کا پیغام آیا تھا ہم نے کھولا ہی نہیں، ربا ایسے نالائق ہیں ہم نے آپ کا قرآن نہیں پڑھا، یا اللہ اس پر بھی ہم اس نالائکی پر بھی معافی مانگتے، معاف کر دیجیے، اب اس قرآن سے جوڑ دیجیے، اس قرآن سے آپ مضبوطی سے تعلق جوڑ دیجیے، جب تک ہم قرآن کی تلاوت نہ کریں تب تک ہمارے دل کے اندر بے چینی پیدا رہے مولا۔ جس طرح کھانے والا صبح ناشتہ کیے بغیر اس کے جسم میں بے چینی رہتی ہے، وہ چست نہیں ہوتا، ربا ایسے ہی جب تک ہم آپ کے قرآن کی تلاوت نہ کر لیں اس وقت ہمارے جسم میں چستی نہ آئے، ہمیں اس طرف لگا دیجئے یا اللہ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین۔ اس وقت ملک پاکستان کے اندر بہت سارے لوگ متاثر ہو چکے سیلاب سے، بارشوں سے، یا اللہ ان کی غیب سے مدد فرما دے، اپنے غیب کے خزانوں سے ان کے گھر دوبارہ بنوا دیجئے، ان کو اپنے پاؤں پر دوبارہ کھڑا کر دیجئے، یا اللہ وہ لوگ جو دوسروں کی مدد کیا کرتے تھے آج خود مدد کے منتظر بیٹھے ہیں، ربا یا اللہ ان کے گھر میں دوبارہ چولہے جلا دیجئے، ربا ان کو دوبارہ یا اللہ ان کی آمدنیاں بڑھا دیجئے، یا اللہ ان کی زمینوں میں جو پانی کھڑا ہے یا اللہ اپنی زمین کو حکم دے دے، یا اللہ اپنی زمین کو حکم دے دے یہ زمین سارے پانی کو لے جائے، یا اللہ اسی زمین سے ان کو آمدنیاں، اس زمین سے ان کو کھیتیاں اتنی دے پچھلا سارا نقصان ایک ہی کھیتی کے اندر پورا فرما دے، یا الہ العالمین خوب آمدنی عطا فرما دے، یا اللہ گندم خوب عطا کر دے، یا اللہ آٹے کی مہنگائی کو ختم فرما دے، یا اللہ ہر ایک کی دسترس میں کر دے، مولا رزق آپ دینے والے ہیں، ہر ایک مسلمان تک عزت کے ساتھ روٹی عطا فرما دیجئے، عزت کے ساتھ کھانا عطا فرما دیجئے، آپ کی مہربانی ہے، کرم نوازی ہے، ہمیں چھت دی ہے آپ نے، ہمیں کپڑے دیے ہیں پہننے کے، ہمیں طرح طرح کے کھانے دیے ہیں آپ نے، ہمیں نرم نرم بستر دیے ہیں ربا، آپ نے صاف پانی دیا ہے، کیا کیا نعمتیں ہیں آپ کی ربا، ہم آپ کی شکر گزار بننا چاہ رہے ہیں، یا اللہ ہمیں اپنا شکر گزار بنا دے، یا اللہ شکر گزار بنا دے، اپنی شکر گزار بندوں میں شامل فرما دے، اور یہ نعمتیں مرتے دم تک باقی رکھ مولا، یہ نعمتیں مرتے دم تک باقی رکھ، یا اللہ ہم تکلیف مصیبت آزمائش نہیں سہ سکتے ربا، یا اللہ آزمائش سے حفاظت فرما لے، تکلیف اور پریشانی سے حفاظت
حفاظت فرما لے. ڈینگی کا مرض پورے پاکستان سے ختم فرما دے یا اللہ, ختم فرما دے, جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دے مولا. سب کو صحت دے دے, جتنے ہسپتالوں میں سب کو صحت دے دے, جتنے میں یہ سیلاب کے متاثرین پانی کے درمیان بیٹھے سب کو صحت دیتے یا اللہ. جو مچھروں کی بہتات ہے ختم فرما دے یا اللہ, ختم فرما دے. وبائیں ختم فرما دے یا اللہ, وبائیں ختم فرما دے. ان سب کو صحت دے دے, ان سب کو اسلام دے دے, ان سب کو کلمہ دے دے, ان سب کو پورے دین پر چلنے والا بنا دے. مولا کریم اے الہ العالمین, اے ارحم الراحمین, جتنے ساتھی مجھ سمیت بیٹھے ہیں ہم سب آپ کے نام کی وجہ سے جمع ہوئے ہیں یا اللہ, آپ کے نام کی وجہ سے ایک دوسرے کے پاس بیٹھے ہیں یا اللہ. اسی پر ہم سب کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیجیے یا اللہ. ہم قرآن سننے کے لیے آئے, سنانے کے لیے آئے, آپ کی بات سننے کے لیے آئے, آپ کی بات سنانے کے لیے آئے. ہمارا کوئی مقصد نہیں, ہماری آپس میں کوئی رشتہ داری نہیں ہے, ہمارا کوئی مالی لین دین نہیں ہے. صرف آپ کے نام کی وجہ سے, کلمہ لا الہ الا اللہ کی وجہ سے, آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے یا اللہ, ہم مسلمان بھائی ہونے کے ناطے جمع ہوئے. دین کی بات سن کر عمل کرنے والے بن جائیں اس لیے جمع ہوئے یا اللہ. ہم سب کو دین پر پورا اچھے طریقے سے چلنے والا بنا دیجیے, خواتین کو بھی مردوں کو بھی یا اللہ, یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین. جتنے بھی حاضرین, جتنی بھی خواتین موجود ہیں, ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنا ہے پوری فرما دیجیے. ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, ہمیں اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. ہمارے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں یا عزیز و اقارب میں سے جو بھی دنیا سے جا چکے, سب کو قبروں کو نور سے منور فرما کر سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. ہم سب کو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے والا بنا دے یا الہ العالمین یا رب الراحمین. یہاں سے اٹھ کر جائیں, ہماری زندگی بدل چکی ہو, ہمارا ذہن بدل چکا ہو, ہماری جتنے بھی دل کے اندر ترجیحات ہیں وہ بدل چکی ہوں یا اللہ. ہمارے ذہن کو, ہمارے دل کو, ہمارے دماغ کو یا اللہ اپنی اشد محبت, قرآن کی محبت, دین کی عظمت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما دیجیے. اے الہ العالمین, کسی کو محروم نہ فرما. اللہم لا تجعلنا بدعائک شقیہ, اللہم لا تجعلنا بدعائک شقیہ. جتنی دعائیں آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی سب ہمیں عطا فرما دیجیے, سب ہمیں عطا فرما دیجیے. مولا کریم, مولا کریم, مولا کریم. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہونے لگا. لوگوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں, سب عزیز و اقارب موجود تھے افسردہ, اور حضرت بلال نے خوش ہو کر کہا غدن نلقا محمدن واسطہ, کہ میری کل جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہونے والی ہے, میرے ساتھیوں سے ملاقات ہونے والی ہے. اس لیے میں اگر سے دنیا سے جا رہا ہوں لیکن وہاں میری ملاقات ان سے ہوگی, اس لیے خوش جا رہا ہوں کیونکہ اپنے رب کے احکام پر عمل کرنے والا. یا اللہ ہماری زندگی بھی ایسی بنا دے, موت بھی ایسی بنا دے مولا. زندگی بھی اطاعت والی بنا دے یا اللہ, زندگی ہماری رمضان والی بنا دے, موت عید جیسی عطا فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. آمين يا رب العالمين.